الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ تھی مدنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 286 اس کی آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، بعد میں اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبل، آپ سے پہلے، یعنی تورات، انجیل اور صحائف، زبور، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں، اولئک، وہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی لوگ، هم المفلحون، کامیابی پانے والے ہیں، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، کافروا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی طرف آئیں گے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورۃ البقرہ یہ سب سے لمبی جو ہے وہ سورت بھی ہے قرآن مجید کی، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 4 سورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ۔ تو پہلا جوڑا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، اور سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا یہ جو جوڑا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہروین کا نام دیا۔ جو نام بھی ہوتا ہے زہرا، اس کا مطلب ہے بہت روشن اور تابناک۔ یہ لفظ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لخت جگر بھی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو زہروین کا جو ہے وہ نام دیا گیا، جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کا نام دیا۔ اور اس سورۃ بقرہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون شریعت اسلامی کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، مکہ سے ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے انہوں نے قائم کی، تو وہاں پہ قواعد کی بھی ضرورت تھی، قوانین کی بھی ضرورت تھی، اصولوں کی بھی ضرورت تھی، جس کے مطابق تمام معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا سکتے۔ تو شریعت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں جب مکہ میں تھے تو صرف توحید کے اوپر ذکر تھا، اور کچھ واقعات بتائے گئے تھے، لیکن اس میں شریعت کا کوئی نظام نہیں تھا۔ لیکن ابتدائی خاکہ جو پھر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ نازل فرمایا، اور شریعت محمدی جو ہے وہ اس کا ابتدائی جو خاکہ سا تھا وہ ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے، اور مزید اس کا حصہ سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا مضمون اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ جب مدینہ منورہ میں گئے تو یہود و نصارہ موجود تھے، اور کہ مکہ میں سب مشرکین عرب تھے، تو اب ان کے ساتھ جب گفت و شنید ہوتی تھی، ان کے اعتراضات کے جوابات دینے ہوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہود
جو ہیں وہ زیادہ آباد تھے مدینہ منورہ میں، ان کے قبیلے وہاں پہ تھے، بنو قریظہ وغیرہ، بنو نذیر، اور یہاں پہ یا بنی اسرائیل کر کے ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر سورۃ البقرہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کا ذروۃ السنام کہا ہے، یعنی البقرۃ سنام القرآن و ذروتہ، یعنی حجم کے اعتبار سے بھی بڑا ایک بلند حصہ، قرآن کا بلند حصہ جو ہے وہ اس کو کہا گیا۔ سورۃ بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک نام جو ہے تجویز کیا گیا سورۃ الامتین، یعنی 2 امتوں کی صورت۔ تو اس میں امت مسلمہ کا بھی تذکرہ ہے اور یہود و نصارہ کا بھی ہے۔ یہود کا زیادہ ہے اس میں کہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے، ان کی بدعمالیاں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا کیا، پھر ان کو جو سزائیں ملی، اور پھر دوسرا جو تذکرہ ہے امت محمدیہ سے ہے، اور اسی طرح سے یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام تذکرہ جو ہے وہ کر دیا۔ سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، حروف مقطعات، اور اس کا معنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ، اس کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے۔ علم ہم نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم ہی پڑھیں گے، اور الف لام میم بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو جو اس کا طریقہ کار ہے الف لام میم اس طرح سے کر کے پڑھیں گے۔ اور البتہ یہ جو حروف مقطعات کا کلام ہے یہ عرب میں زیادہ مستعمل ہوتا تھا، تو اس پر انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، تو 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے تو ان صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے بھی صحیح۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ہمیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ کچھ اور کہا گیا ہو اور دوسری جگہ پہ جو کچھ اور کہا گیا ہو۔ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کلام الہی ہے، اور اس کے مضامین میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اس کلام میں اشتباہ نہیں ہے، اور یہ خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی نہیں ہے۔ یہ سننے والے کے فہم میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش نہیں کی جا سکتی۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، حق پر مبنی ہے، اور سب کفار کو بھی یعنی اس میں شک نہیں تھا، وہ بھی اس کی بات کے اوپر جو ہے بات مانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے فرمایا نا آگے چل کے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی پھر لے کے آؤ جو ہم نے نازل کیا، تو اس طرح کی لے کے آؤ۔ پھر اللہ نے چیلنج بھی کیا قرآن مجید میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، جس میں ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کیا ہے؟ پرہیزگار وہ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کو فکر رہتی ہے کہ کوئی معصیت ہم سے نہ ہو جائے، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو جائے، اللہ ہم سے جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر ہدایت کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا سارے کا سارا، اور وہ کون لوگ ہیں، یعنی ان میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک جماعت میں موجود تھے، تو اس میں کافی صحابہ کرام بھی تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہدایت کے راستے پہ تھے، جو پرہیزگاری کے راستے پہ تھے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ کون لوگ ہیں، ہمارے اندر کیا کیا ہونا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، بن دیکھے چیزوں پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، وہ چیزیں جو عقل و حواس سے پوشیدہ ہیں، جیسے دوزخ ہے، جنت ہے، ملائکہ ہے، یعنی ہر بات پہ ہم نے یقین رکھنا ہے۔ ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امور غائبہ ہیں ان کا منکر جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر ہم نے اپنی جو زندگی ہے اس کا سارے کا سارا حساب کتاب بھی ہم نے دینا ہے۔ اس کے بعد وہ یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ حقوق، اس کا حق کیا ہے کہ وقت پر ادا کی جائے، یعنی نماز، اور نماز کے ساتھ ذہن بھی، قلب بھی،
اور روحانی رشتہ بھی ہمارا قائم ہو، تب ہم نماز قائم کریں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو، ادھر ادھر ہمارے دماغ دھیان نہ جائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ آپ پورے قرآن میں انشاءاللہ دیکھیں گی کہ جہاں پہ تذکرہ ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر، دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور پھر وہ اللہ کہتا ہے دینے کے بعد کہ میرے راستے میں جو ہے وہ تم اس کو خرچ کرو، یعنی خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتا دیا کہ رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی جو رزق میں نے، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے ہم نے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے آپ پر، یعنی جو سب اطاعت میں جو سب سے پہلی باتیں تعلق رکھتی ہیں ہمارے دل کے ساتھ، بدن کے ساتھ، مال کے ساتھ، یہ تین چیزیں ہیں، تینوں کا ترتیب بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل ہم نے کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پہ بھی ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے لیکن اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمیں اب صرف کیونکہ حجت تمام ہو گئی، قرآن مجید آ گیا، اور ہم نے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور سورۃ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلک، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیمی تھے اور صحائف تھے، ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن قرآن نے حجت تمام کر دی، جو بھی قرآن سے ٹکرائے گی چیز اس کو ہم انشاءاللہ رد کر دیں گے، اور ان کی کوئی دلیل کے طور پہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں جو ہے موجود ہے۔ اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ جو چیز ہے کہ جو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، ان کا آخرت پہ یقین نہیں تھا، اور اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس آخرت کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ دارالعمل ہے، اور یہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ کے پاس جائیں گے، اور ہم نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، وہاں پہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اسی چیز کا جو ہے یہ مفہوم ہے کہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار ہمیں آخرت یاد رکھنی ہے، ہم یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں، ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں نیک اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہ صفات ساری ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ابتدائی ہدایت بھی انہی کے پاس تھی، تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیابی پانے والے ہیں۔ کامیاب لوگ جو ان چیزوں پر عمل کر کے جائیں گے، جو ہدایت کے راستے پہ چل کے جائیں گے، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے جو صحابہ کرام میں بدرجہ عدم پائے جاتے تھے، اور ہمیں بھی اپنے اندر کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کریں، اور کامیابی کے راستے پہ جو ہے وہ چلیں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور کامیابی کے راستے پہ چلیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ وہ لوگ کافر لوگ جو اڑ گئے نا ایک چیز پہ، ہم لوگ مکہ میں بھی دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، ابو لہب کو بھی دیکھتی ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ کفر پہ اڑ گئے، تو ان کو پھر ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اور یعنی جو توجہ نہیں دیتے، جو ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، جو ضد دکھاتے ہیں، جن کے اندر تعصب ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو وہ کفر پر اڑے رہتے ہیں، تو ان کی قسمت میں پھر اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ نہیں لکھتے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو نصیب کرتا ہے، ان کو ایمان کی نعمت عطا کرتا ہے، اعمال حسنہ جو ہے اس کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ
اس پہ عمل نہیں کرتے، جن کو ہدایت نہیں ملتی، تو ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو فریقین کا ذکر جو ہے کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور کفار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ہم معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مہرے نہ لگائے، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر۔ یعنی ایسا کیوں ہے کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر جو ہے ابتدا میں ہی لگا دی گئی ہے؟ جب انہیں حق کو پہچاننے کے لیے رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اقوال سے پتہ چلتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب یہ کہتا ہے رات سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، دن کے ٹائم پہ، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ در گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے مہر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر لگا دیتا ہے اور ان سے سچی بات کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے، ان کے دل مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، ان کے کان جو ہیں وہ اچھی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی وہ حق کا راستہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ بہت ایک سخت آیات ہیں، یہ جس گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، جو شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، جو حق کو جانتے ہوئے ایسا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے، یعنی ان کے دل ہوتے ہیں لیکن ان پہ مہریں لگی ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات سنواتے نہیں ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا شرع صدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے دلوں کو بھی بند کر دیتے ہیں، آنکھوں پہ کو بھی بند کر دیتا ہے، حق بات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عذاب سے ہمکنار کرے گا۔ ہمارا پہلا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، 7 آیات اس کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ سبق سنائیں۔ ایک نمبر آپ کو سینڈ کیا جائے گا، تو اس میں یعنی ایک گروپ بنایا جائے گا جس میں آپ کے نام انٹر ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے اپنا سبق سنانا ہوگا، پھر جو ٹیچر ہوگی وہ آپ کا سبق سنا کے تو آپ کو غلطیاں آپ کی سینڈ کر دے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔